اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، دین امامت اور امامت دین کے حوالے سے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا وہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی امامت دین، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے اس کا کل آغاز کیا گیا. انشاءاللہ یہ 2-3 دن جو باقی ہیں اس کے اندر کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو تھوڑا بہت جس حد تک اس میں ممکن ہے اس وقت کے اندر اس پہ کچھ روشنی ڈالی جا سکے. آپ کے سامنے عرض ہوا کہ در حقیقت جس دین کے اندر نظام امامت اور نظام ولایت ہو، جس طرح کہ ہمارے دین میں اس نظام کو رکھا گیا اور جس طرح سے احادیث میں بیان ہوا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، اور ساتھ میں ولایت کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ جس طرح سے ولایت کی جانب لوگوں کو دعوت دی گئی، کسی اور چیز کی جانب دعوت نہیں دی گئی، لیکن لوگوں نے باقی 4 چیزوں کو لے لیا لیکن ولایت کو چھوڑ دیا. اس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت تھی اور جس چیز کے اوپر دین کا قوام تھا اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے جو مشکلات اسلامی معاشرے کے اوپر، اس سوسائٹی کے اوپر آئیں، ہم سب کے سامنے واضح ہیں. تاریخ کے اندر کیا کیا مشکلات اور کیا کیا وہ تلخ حقائق ہیں جو کہ اس تاریخ کے اندر ہم کو ملتے ہیں، کہ صرف اور صرف اس لیے کہ در حقیقت جو رہبری اور جو امامت اور جو قیادت کا نظام اس دین کے اندر رکھا گیا تھا اس کو اس صحیح ہاتھوں میں، ایسے ہاتھوں میں کہ جو واقعاً شائستہ تھے، جس اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ اس امت کی ہدایت کریں، خدا کی جانب سے منسوب تھے، معصوم تھے، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بافضیلت تھے، ایسے ہاتھوں سے اس اتنے بڑے عہدے کو محروم کر دیا گیا. خود نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ تاریخ میں وہ آپ کے سامنے ہے. بس جب دین میں سے اس نظام ولایت کو، اس نظام امامت کو خارج کر دیا جائے تو کبھی بھی دین جو ہے، اس کا جو اصل جو مقصد تھا، جس کو بعض آیات کے اندر اس کی کل تلاوت کی گئی، بیان ہوا کہ وہ مقصد کیا ہے. وہ مقصد وہی ہے کہ جو انبیاء کے آنے کا مقصد ہے، رسول کے آنے کا مقصد ہے، جس کو قرآن کے اندر کبھی اس طرح سے ارشاد ہوا کہ در حقیقت ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ آئیں، کتاب کے ساتھ آئیں، ہدایت لے کر آئیں اور معاشرے کے اندر عدالت کو قائم کریں. کس طرح سے عدالت کو قائم کریں؟ خود سے یا نہیں، بلکہ لوگوں کو بیدار کریں، لوگوں کو اس آگاہ کریں، لوگوں کی ہدایت کریں، یہاں تک کہ خود لوگ جو ہے قیام کریں اور اس عدالت کو معاشرے میں جو ہے وہ نافذ کر سکیں. بس ایک رہبر، ایک امام کی بات کیوں کریں؟ آیت کے اندر رسول کا تذکرہ ہے، آیت کے اندر جو امام کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ در حقیقت امامت اسی نبوت اور رسالت کا ایک تسلسل ہے، اور جو وظائف اور جو رسپانسبلٹی اور جو ذمہ داری رسالت کی تھی، در حقیقت وہی ذمہ داری امامت کی بھی ہے. امامت کا فریضہ، امامت کی جو ذمہ داری وہ یہی ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے، اس کو آگے لے کر بڑھایا جائے اور یہ سلسلہ جو ہے جو مستقیماً یعنی خدا سے جو ڈائریکٹ ایک بشریت کا جو تعلق ہے، جو ارتباط ہے، جو کمیونیکیشن ہے، وہ ٹوٹنے نہ پائے. بس جو ذمہ داری رسالت کی ہے وہی ذمہ داری جو ہے امامت کی بھی ہے.
بس اگر رسولوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر عدالت کو قائم کیا جائے، تو یہی ذمہ داری جو ہے وہ امامت کی بھی ہے. اسی طرح سے جو دوسری باقی آیات کے اندر جو ذکر ہوا کہ اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے لوگوں کی ہدایت کرے، اور وہ نبی جس کا تذکرہ جو اس سے پہلے والی کتابوں میں توریت اور انجیل میں آ چکا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، تم لوگوں کو نیکیوں کی جانب ہدایت کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، طیبات کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، خبائث کو تم پر حرام کرتا ہے، اور تم پر سے اس بوجھ کو اتارتا ہے. اگر تمہارے پاس ہدایت نہ ہو تو در حقیقت انسانیت جو ہے، بشریت جو ہے، ایک بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. اس بوجھ کو تم پہ سے ہٹاتا ہے، ان توقوں کو تمہاری گردنوں سے نکالتا ہے کہ جس میں تمہاری گردنیں پھنسی ہوئی ہیں اور تم صحیح معنی میں آزادی کے ساتھ خدا کی عبادت سے محروم ہو. ان توقوں کو تمہاری گردن سے نکالتا ہے. اسی طرح سے ارشاد ہوا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا تاکہ کیا کریں، تاکہ خدا کی جانب تم کو لے کر آئے، خدا کی عبادت کی جانب تم کو دعوت دے، اور تمہیں طاغوت سے اجتناب کا حکم دے، اور تمہاری اس سلسلے میں ہدایت کریں. یہ ساری جو فرائض ہیں، یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں، یہ امام کی بھی ہیں، اس منصب امامت کی بھی ہیں. خوب، اگر یہ جو امامت ہے اس کو ہم دین سے نکال لیں، جو صحیح معنی میں جس شخص کو امامت کا عہدہ سنبھالنا اس کو یہ عہدہ نہ ملے، تو ظاہری بات ہے یہ جو ساری ذمہ داریاں ہیں یہ ادا نہیں ہو پائیں گی. پھر وہ دین جس کو در حقیقت بھیجا گیا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور دین سے مراد بھی جو ہے واضح ہو چکا اس سے پہلے کی گفتگو میں کہ دین سے مراد فقط وہ رسمی نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ و باقی عبادات نہیں ہیں، بلکہ دین جو ہے ایک مجموعے کا نام ہے، ایک ایسے نظام کا نام ہے کہ جو ہم کو، جس کے ذریعے سے ہم ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جو ہم کو خدا تک لے جائے، ہمیں خدا سے نزدیک کر سکے. نہ فقط ایک تک ایک انڈیویجول کو جو ہے خدا سے نزدیک کر سکے، بلکہ اس پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ خدا سے نزدیک کر سکے. دین ایک ایسے مجموعے کا نام ہے، ایک ایسے سیٹس آف رول کا نام ہے، پورے ایک آئین ہے ایک آپ کی زندگی کا، انسانوں کی زندگی کا، کہ جو انسانوں کو خدا سے نزدیک کرتا ہے. فقط اس کے اندر جو ہے وہ ظاہری عبادت یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ جو عبادات، جو ظاہری عبادت ہیں جن کو ہم نماز اور روزہ اور اس کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو اصل جو روح جو ہے وہ خدا کی عبادت ہے. انسان کا خدا کے سامنے جو ہے اس کے وجود کا جو ہے سجدہ کرنا ہے، اس کا تسلیم ہونا ہے، اس کا جو ہے ہر چیز کے اندر، پوری زندگی کے اندر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میں اگر کسی سے حکم لوں گا، کسی کی تبعیت کروں گا، کسی کی بات مانوں گا، کسی کی اطاعت کروں گا، تو وہ خداوند کریم کی ذات ہے. در حقیقت نماز کے پیچھے جو فلسفہ ہے، روزے کے پیچھے جو فلسفہ ہے، حج کے پیچھے جو فلسفہ ہے، سب کے پیچھے ایک ہی فلسفہ کار فرما ہے. اور یہ مختلف صورتوں کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے. کبھی نماز کی صورت میں اسی بات کو ہم کو بیان کرنا ہے، کبھی روزہ کی صورت میں اسی بات کو بیان کرنا ہے، کبھی حج کی صورت میں اسی چیز کا اقرار کرنا ہے، اسی عبودیت کا اقرار کرنا ہے، کبھی جہاد کے سلسلے کے ذریعے سے اسی عبودیت کا اقرار کرنا ہے. بس لیکن اگر امامت نہ ہو تو در حقیقت کیا ہے، جس طرح سے حدیث کے اندر بیان ہوا کہ امام کے ذریعے جو ہے وہ نماز بھی جو ہے وہ نماز رہے گی، حج بھی حج رہے گا، زکوٰۃ بھی زکوٰۃ رہے گا. اگر امامت نہ ہو، امام اگر صحیح یہ امامت کا عہدہ صحیح جگہ پر نہ ہو، تو نماز پھر نماز نہیں رہے گی، وہ حقیقی نماز جس کا جو مقصد تھا، جو روح تھی، وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح سے باقی عبادت کا تذکرہ کیا گیا اس روایت کے اندر کہ پھر در حقیقت یہ نماز کا فقط ایک ظاہر رہ جائے گا، جسے کہتے ہیں کھول رہ جائے گا، ایک اس کے اوپر جو ایک چھلکا ہے، اس کے اندر جو روح ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی. پھر یہ نمازیں جو ہیں، انسان جو ہے نماز بھی پڑھتا رہے گا اور ساتھ میں جو ہے مشرکین اور کفار کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بھی بناتا رہے گا، اور ان کے سامنے جو ہے عجز و انکساری اور تواضع کے ساتھ جو ہے وہ جھکتا بھی رہے گا. یہ نماز جو ہے پھر انسان کو جو ہے وہ برائیوں سے بھی نہیں روک سکے گی، اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ذلت سے بھی نہیں روک سکے گی. یہ حج جو کہ وحدت کا جو پیام لے کر آیا تھا، اس طرح کے کوئی نہ پیام دے سکے گا، نہ اس کے اندر جو ہے کوئی روح رہ جائے گی باقی. یہ فقط ایک ظاہری ایک رسم و رواج تک باقی رہ جائے گا. خوب، اب اگر ہم چاہیں اس زمانے کے اندر، اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوب امامت جو ہے بالآخر لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے مختلف مشکلات جو زمانے میں پیش آئیں، بالآخر جو ہے وہ ان ہستیوں کو، ان معصوم ہستیوں کو جن کو خدا نے منسوب کیا تھا، خدا نے معین کیا تھا، یہ عہدہ ان کو نہیں مل سکا. ہماری کیا ذمہ داری ہے اس سلسلے میں؟ آیا یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ عہدہ، یہ امامت جو ہے ہم سے اتنی بڑی نعمت جو تھی، جس کے ذریعے سے خدا نے کہا کہ میں نے اس کے ذریعے سے دین کو جو ہے وہ کامل کیا، نعمتوں کو تمام کیا، اگر ہم دیکھتے رہیں کہ کچھ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو ہے
یہ عہدہ چھن جاتا ہے اور اتنی بڑی نعمت سے جو ہے امت محروم ہو جاتی، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امامت کے نہ ہونے کی وجہ سے دین جو ہے اس معاشرے کے اندر اگر امامت نہیں کر پا رہا، دین جو ہے اس معاشرے کے اندر حاکمیت نہیں کر پا رہا، دین کا اس معاشرے کے اندر بول بالا نہیں ہے، تو پھر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں، انتظار کریں اس آخری حجت کے آنے کا کہ وہ آخر سارے کام کرے یا نہیں؟ اس زمانے میں ہماری کچھ ذمہ داری اور کوئی وظیفہ ہے، کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، چند سوالات ہیں اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دین کی حاکمیت کے سلسلے میں، دین کی امامت کے سلسلے میں، دین کی رہبری کے سلسلے میں، کہ در حقیقت ہم کسے کہتے ہیں؟ دین کا معاشرے کے اندر حاکمیت ہونا، حاکم ہونا یعنی کیا؟ انسان جو پہلے سمجھے کہ میں جب کہتا ہوں کہ ایک میں مسلمان ہوں اور میری زندگی کے اندر جو ہے دین کو حاکم ہونا چاہیے، اس معاشرے کے اندر دین کو حاکم ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اب تک کی گفتگو سے اگرچہ واضح ہو چکا ہے، لیکن اس کا ایک لائن میں اگر ہم جو ہے خلاصہ کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ یعنی میری پوری زندگی، ایک فرد کی پوری زندگی اور ایک اجتماع اور ایک معاشرے کی پوری زندگی کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے جو حرف اول یعنی سب سے زیادہ جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، حرف اول و آخر جو ہے وہ اس کا ہے، تو وہ دین ہو۔ ہم کہیں کہ چونکہ دین نے یہ کہا ہے تو یہ معاشرہ ایسا کر رہا ہے، اگر چونکہ دین نے یہ کہا ہے تو یہ فرد جو ہے اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، پوری زندگی پر جو ہے فقط اس کے ظاہری جو عبادات ہیں اس کی حد تک محدود نہ ہو، بلکہ اس کی پوری زندگی جو ہے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کے سامنے جو ہے وہ تسلیم ہے۔ پوری زندگی اس طرح سے اگر دین جو ہے ہماری زندگیوں کے اوپر حاکم ہو تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس معاشرے کے اندر اور اس انسانوں کے اوپر جو ہے دین کی حاکمیت ہے، یہ ہمارا مقصود ہے، اس طرح سے جو ہے دین کو حاکم ہونا ہے۔ تو کیوں ایسا ہونا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ دین اس طرح سے جو ہے ہم پر حکومت کرے؟ اب اس کا جواب بھی جو ہے وہ واضح ہے۔ جب ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، اس مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، اس اسلام کا مطلب ہی ہے کہ کیا میں تسلیم ہونا چاہیے، مجھے میں اپنی پوری زندگی کے اندر تسلیم ہوں اور میرا اپنا پھر کوئی اختیار نہ رہے، میرا اپنا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار ہے، جو میرا رب ہے، اس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہو کہ جس طرح سے وہ چاہے میں اس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزاروں، اپنی انفرادی زندگی بھی، اپنی اجتماعی زندگی بھی، کہ اس کی دلائل بھی جو ہے وہ پچھلی گفتگو میں بیان ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کا مطلب بھی مجھے ظاہراً معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کے اندر تسلیم ہوں اس خدا کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے، لیکن جو ہے وہ عملی طور پر میں ایسا نہیں کرتا۔ شاید مجھے بہت زیادہ یقین نہیں ہے کہ اگر دین اسلام کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے تو شاید جو ہے اب تک ہمیں اس بات کا اس طرح سے یقین نہیں ہو پایا کہ ہماری سعادت کا باعث بن سکتا ہے۔ کم از کم ہم یہ اس بات کے اندر شاید مردد ہیں کہ ممکن ہے آخرت کے اندر جو ہے ہماری کامیابی کا باعث ہو، لیکن جو ہے وہ اس دنیا کے اندر شاید جو ہمیں جو ہے ہماری سعادت کا باعث نہیں بن سکتا، ہماری کامیابی کا باعث نہیں بن سکتا۔ ممکن ہے کوئی اس شک و شبے کے اندر ہو، تو اس کے لیے بھی جو ہے اگر عملی طور پر بھی اگر انسان دیکھنا چاہے، اگرچہ اس دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ بعض لوگ جو اگر اس شک و شبے کے اندر ہیں تو حقیقت اس کے اندر اس میں کیوں گرفتار ہوتے ہیں؟ وہ اس شبے کی وجہ سے اور اس شک کی وجہ سے کہ جو ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی عمومی حالات کو، کہ وہ لوگ اتنی پستی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، بس یہ دین جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اس زندگی کے اندر، اگر ہے یہ تو فقط جو ہے وہ آخرت میں کام آئے گا، اس دنیا کے اندر جو ہے انسان کو اس دین کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ حربہ جو ہے، یہ جو حملہ ہے، یہ فقط اسلام کی حد تک محدود نہیں ہے، اس وقت یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کے اوپر جو ہے یہ حملہ جو ہے کیا جا رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، چند صدیوں سے جو ہے وہ 2-3 صدیوں سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی دین جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر، اس کا جو ہے انسانی کی دنیاوی زندگی کے اندر اس کا دخل نہ ہو، مسیحیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، دین کا کوئی تعلق نہ ہو، دنیا کے اندر ہمارا یعنی انسان خود اپنے قوانین بنائے، اس کی بات چلے، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ، البتہ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ در حقیقت جو ہے جیسے ہی آپ انسان کی دنیا سے جو ہے دین کو نکال دیں گے تو خود بخود اس کی آخرت سے بھی جو ہے وہ دین ختم ہو جائے، اصل دین باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اور دنیا جو ہے اسلام کے نزدیک الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی تسلسل ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی زندگی انسان کی، فقط یہ ہے کہ آج انسان جو ہے اس جگہ زندگی گزار رہا ہے، کل کو یہی انسان اپنی زندگی کو کنٹینیو کرے گا ایک اور عالم میں، نہ کہ مثلا جو ہے وہ دین اور دنیا الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ وادی ہیں، نہیں، یہی انسان ہوگا جو آج یہاں پر ہے اور اسی کی زندگی کا تسلسل ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو یہاں سے جو ہے اس کا
ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے پاس ایک ایسے مرحلے کے اندر چلا گیا جہاں پہ موت اس معنی میں کہ اب وہ فنا ہو جائے. نہیں, فنا نہیں ہوا, فقط اس کی جو حقیقت تھی آج تک اس زندگی اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی تھی, اب یہی حقیقت اس کی جو انسانیت کی وہ کہیں اور منتقل ہو چکی ہے. لیکن جو ہے اس طرح سے انسان کے دلوں میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ دیکھو ظاہری حالت جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں وہ بیکورڈ ہیں, وہ لوگ زوال کا شکار ہیں, پستی کا شکار ہیں, بس یہ دین ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ واقعی وہ جس دین کے مقابلے میں جو باقی سسٹمز کو جو پیش کیا جاتا ہے اور اس سسٹم کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں, آج کے جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں, اگر ہم ان کی حالت دیکھیں تو کیا واقعی انہوں نے دین کو چھوڑ کے بہت ترقی کر لی؟ کہاں پہنچے وہ لوگ؟ یعنی اگر ہم انسان کی ترقی کو فقط اس چیز کے اندر جو ہے وہ محصور کریں اور اس چیز کے اندر جو بیان کریں کہ ہاں ایک معاشرہ جس کے اندر جو ہے وہ اونچی اونچی عمارتیں ہوں, جہاں پر جو ہے وہ تیز رفتار گاڑیاں ہوں, جہاں پر جو ہے صفائی ستھرائی ہو, اگر یہ انسانیت کا یہی معیار ہے اور اس سے قطع نظر کر دے کہ اس انسان کے اندر جو انسانیت تھی, اس کی جو روح تھی وہ کہاں پر ہے, اس کی جانب کوئی توجہ نہ ہو, تو ٹھیک ہے, پھر یہی ترقی کا معیار آپ کے نزدیک. لیکن در حقیقت ہم کو دیکھنا ہے کہ انسان بما ہوا انسان کی حقیقت ہے وہ کہاں پہنچی ان معاشروں کے اندر. آپ دیکھیں اس وقت جس حد تک جو جرائم ہیں, جس حد تک جو ڈپریشن اور افسردگی ہے جو ان معاشروں کے اندر ہے, وہ مسلمان معاشروں کے اندر نہیں ہے. ترقی یافتہ ترین ممالک کا جو حال ہے, جو پستی کا شکار ہیں, جو اخلاقی پستی کے اندر جو گرفتار ہیں, لیکن آج اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے سسٹم, اس حد تک پریشان ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں, ان کو جس طرح سے آج ہم لوگ ایک فیملی سسٹم ہمارا موجود ہے اس معاشرے کے اندر, کیا اس طرح سے لوگ زندگی گزارے نہیں. ایک حیوانی زندگی ہے, کاملاً حیوانی زندگی. جو لوگ ان معاشروں میں رہ چکے ہیں اور ان سے آگاہ ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو ہے اولاد اگر تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہے کہ اس کے والدین کا کیا ہوا, اصلا خبر لینے والا کوئی نہیں. ایک حیوانی زندگی بالکل. میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس حالت میں, والدین اور بچوں کے تعلقات اس حالت کے اندر ہیں. یعنی جو انسان کی جو بیسک جو اقدار تھیں, جو ویلیوز تھیں, اس کو بالکل ٹوٹ چکی ہیں اس معاشرے کے اندر. اگر کچھ ہے تو زور کے اوپر ہے, قانون کے اوپر ہے, کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو قانون چونکہ سخت ہے, اس معاشرے کو چلانے کے لیے بالآخر قانون کی ضرورت ہے, اس کو سختی سے رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا جو ہے ترقی یافتہ معاشرہ ہے. وہ سسٹم سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں. کوئی سسٹم جو ہے وہ اس دین کے بغیر جو ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات عرض ہو چکی کہ انسان کو جس طرح سے جو خدا سمجھتا ہے, جس نے اس کو بنایا ہے, اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس کو معلوم ہے کہ زندگی, اس کی بہترین زندگی, اس کی سعادت کس چیز کے اندر ہے. اسی لیے جو اس نے جو ہے یہ سارا سلسلہ جاری کیا, رسول آئے, آئمہ آئے, انہوں نے جس کی ہدایت, وگرنہ اگر جو انسان خود کام کر سکتا تو کیا ضرورت ہے خدا کو جو ہے اس دین کو بھیجنے کی. اگر واقعی انسان یہ کام کر سکتا تو کیوں 1,24,000 انبیاء نے اتنی زحمتیں برداشت کی؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں انسان کو اس کی عقل کے حال پر, جو ٹھیک ہے تم خود فیصلہ کرو اپنی زندگی کے بارے میں. یہ سارے سسٹمز جو ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, پھر بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ, حیف ہے, انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ایک بچہ, ایک نوجوان ہے, اس کا جو ہے ذرا سے پوچھیں کہ اچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں پڑھوں گا, تھوڑی دیر بعد جو کچھ عرصہ پڑھ کے جو یونیورسٹی میں جاؤں گا, وہاں سے فارغ جب پڑھ لوں گا, ڈگری مل جائے گی, فوراً کس چیز کی روانگی, کہاں جانے کی روانگی اختیار کرتا ہے, وہ تیاری کرتا ہے. کسی کو امریکہ جانا ہے, کسی کو آسٹریلیا جانا ہے, کسی کو انگلینڈ جانا ہے, کسی کو کہاں جانا ہے. ہدف جو ہے کیا ہے کہ بس ایک ایسے معاشرے میں جیسے فرض کریں جیسے وہ جنت ہو. بدترین دوزخ ہے اس دنیا کی, بدترین دوزخ ہے انسانیت کے مقام کے لحاظ سے. ہاں, حیوانی زندگی گزارنی ہے تو شاید ممکن ہے جو ہے وہ ایک اچھی جگہ ہو. اگر انسان حیوانی زندگی گزارنا چاہتا ہے, فقط کھانا پینا اچھا ہو جائے, فقط جو ہے بعض سہولیات مل جائیں تو ٹھیک ہے. بس یہ سارے جو سسٹم اپنی بات سے دور نہ ہو جاؤ. ہم اگر دین کو اپنی زندگی سے, دین کا جو اصل جو پیغام ہے, کامل جو پیغام ہے کہ نہ فقط میری جو ہے وہ انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی کے اندر وہ حاوی ہو, اور جو کچھ میں گائیڈنس لینا چاہوں, جو کچھ ہدایت دینا چاہوں دین سے ہو, اگر اس طرح سے دیکھنا چاہیں تو اسلام کے علاوہ جو کہ آخری دین ہے جو خدا کی طرف سے آئے, اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہم کو نجات نہیں دے سکتا, نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. کیوں؟ کیونکہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ ایک ہی ہے. اگر کوئی دین آپ کو آخرت میں کامیابی دے سکتا ہے تو دنیا میں بھی وہی کامیابی دے گا, اور جو دنیا میں کامیابی دے گا وہی آخرت میں. یہ دونوں کے اندر کوئی جدائی نہیں. درود بھیجو محمد و آل محمد. اس کے بعد آئے کہ خوب اب ہم نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے اسلام کو جو ہے ہمارے اس معاشرے کے اوپر جو ہے وہ حاکمیت اس کی ہونی چاہیے, لیڈرشپ اسلام کے پاس ہونی چاہیے. اب کیسے یہ کام کیا جائے, کس طرح سے, میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, میں کیا کروں
کس حوالے سے؟ میں جو کہ یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ولی اللہ کا ماننے والا ہوں. میرا ولی جو ہے وہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے سلام اللہ علیہ کی، اور باقی ائمہ کی ذات ہے. اگر میں واقعا ان کو اپنا ولی مانتا ہوں، اپنا امام مانتا ہوں، تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس ولایت کا مجھ پر، میری گردن پر کیا حق ہے؟ یہ بات جو ہے پچھلی گفتگو میں عرض ہو چکی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرا ولی یہ ذات ہے، تو در حقیقت یہ ولایت کب جو ہے وہ واضح کر سامنے آئے گی؟ کب جو ہے وہ میں اپنی اس بات پر دلیل لا سکوں گا؟ کب یہ اس بات کر سکوں گا ہاں واقعا میری زندگی کے اندر یہ شخص ولی ہے؟ جب میں واقعا اس ولی کا دو باتوں کے اندر جو ہے وہ پیروکار ہوں، دو باتوں کے اندر اس کو فالو کر رہا ہوں، میری فکر اور اس کی فکر، اور میرا عمل اور اس کا عمل جو ہے وہ آپس میں اس کے درمیان کوئی میچ ہو. اگر اس کی فکر بالکل الگ ہو، میری فکر بالکل الگ ہو، اس کا عمل بالکل الگ ہو، میرا عمل بالکل الگ ہو، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی ولایت کے اندر ہوں. میں اس کی ولایت کے اندر تب ہوں گا کہ فکری لحاظ سے بھی اس سے نزدیک ہوں، اور عملی لحاظ سے بھی میری زندگی بتایا کہ بہت نزدیک ہے اس ولی سے. یہ ہے ولایت کا معنی. نہ فقط یہ کہ ہم عزاداری کے اندر شرکت کریں، یہاں پہ جو گریہ کریں، محافل کے اندر شرکت کریں، کی میلاد کے محفلوں میں شرکت کریں، وہاں پہ جو ہے خوشی منائیں. فقط یہ نہیں ہے، یہ بھی اس کا ایک اظہار ہے، اس ولایت کا اظہار ہے. یہ رونا اور ان کی خوشی میں خوش ہونا اس ولایت کا اظہار ہے. لیکن حقیقت ولایت یہ نہیں ہے. حقیقت ولایت یہ ہے کہ میں فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے نزدیک ہو جاؤں اپنے ولی سے. جس طرح سے بیان ہوا تھا ولایت کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اتنا نزدیک ہو جانا، انسان جو ہے نزدیک ہو جائے کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، اس طرح سے جو ہے نزدیک ہو جانا. میں بھی اگر کسی کے ساتھ ولایت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اپنے ولی کے ساتھ، خدا کے ولی کے ساتھ جو ہے ولایت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس سے جتنا زیادہ ممکن ہو نزدیک ہونا ہے. یہ ولایت ہے، فکری لحاظ سے بھی عملی لحاظ. اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ واقعا میں اس ولی اللہ کا جو ہے وہ اس کی ولایت رکھتا ہی نہیں رکھتا، تو کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا. اب دیکھیں فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے ہم کس طرح سے جو ہے نزدیک ہو سکتے ہیں. بعض اہم ایسے محور ہیں زندگی کے اندر، بعض ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کی جانب ہمیں خاص توجہ دینی ہوگی. اگر ہم ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم دور ہیں، وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں پائی جاتی، تو دوبارہ سے ایک نظر ثانی کرنی ہوگی اپنی زندگی کے اوپر کہ کس طرح کی زندگی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ولی کی ولایت رکھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی میں کیوں نہیں پائی جاتی. اہم ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم سوال کیا ہے؟ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کتنا زیادہ ولایت رکھتا ہوں اپنے ائمہ کی، واقعا وہ میرے ولی ہیں نہیں، تو چند چیزیں ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین چیز کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تمسک. قرآن کے ساتھ تمسک. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود بھیجیں محمد وعلی محمد کہ میں تمہارے درمیان دو گراں وہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک اہل بیت ہے، لیکن ایک کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کریں اور کہیں کہ ہمیں ان سے نزدیک ہوں، لیکن میری زندگی کے اندر جو ہے وہ قرآن کا کوئی نام و نشان نہ ہو. اگر ہو بھی تو فقط کس حد تک ہو؟ فقط اس حد تک کہ میں اس کی چند آیت کی جو ہے وہ تلاوت کر لوں، وہ بھی اور خاص مواقع پر جو ہے مثلا فرض کریں کہ کوئی محفل کو شروع کرنا ہے، کسی مجلس کو شروع کرنا ہے تو چند آیتیں پڑھ لی جائیں، اور اگر کسی جگہ کا افتتاح کرنا ہے تو چند آیتیں پڑھ لی جائیں، اور پھر جو کسی کی موت ہو جائے تو چند آیتیں پڑھ لی جائیں. اس حد تک جو ہے تمسک ہے یا نہیں؟ تمسک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ہے محکم طریقے سے پکڑ لیا جائے. در حقیقت خدا نے اس کو حبل اللہ قرار دیا ہے. حبل اللہ کا مطلب کیا؟ خدا کی ایک مضبوط رسی ہے، عروۃ الوثقی ہے. رسی جب انسان پکڑتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ رسی جو ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں رسی کے، ٹھیک ہے. ایک رسی کا جو ایک سرا ہے وہ کیا ہے؟ جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہاں سے متصل ہے، اور ایک سرا جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ رسی جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو. اگر ایک ایسی چیز کو آپ پکڑ لیں کہ جو ہوا میں معلق ہے تو آپ گر جائیں گے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. در حقیقت عروۃ الوثقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ متصل ہے اس عالم سے، خدا سے متصل ہے، اس ہدایت اس کے اندر درمیان کوئی گیپ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے اس کو تعبیر کی جاتی ہے، خیر بات آگے زیادہ ہو جائے گی. ایک ایسی رسی ہے کہ جس کو ہم کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اگر اس کو تھامیں گے تو میں اوپر کی طرف جا سکوں گا، حرکت کر سکوں گا، ترقی کر سکوں گا. اس کو میں نے چھوڑ دیا
تو زوال ہے اور جو ہے وہ پستی کے اندر گر جاؤں گا. اس قرآن سے تمسک کرنا ہے. تمسک یعنی محکم طریقے سے جو ہے اس کو پکڑ لینا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی جس امام کی ہم ولایت کا جو اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں، خود وہ امام علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. دیکھو یہ قرآن جو ہے ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو کبھی خیانت نہیں کرتا، ملاوٹ کر کے پیش نہیں کرتا، بات کو صاف شفاف طریقے سے جو ہے تمہیں نصیحت کرے گا. نصیحت کرنا نہیں کیا، تمہارا خیر خواہ ہے. نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی کرنا، کسی کے لیے اچھا چاہنا، کسی کی بھلائی چاہنا. یہ قرآن جو ہے تمہارا بہترین بھلائی چاہنے والا ہے، جو تمہیں جب نصیحت کرے گا تو اس میں کوئی ملاوٹ سے کام نہیں لے گا، خیانت نہیں کرے گا کوئی. والہادی الذی لا یضل، یہ ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرے گا. والمحدث الذی لا یکذب، ایک ایسا بات کرنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو در حقیقت قرآن ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. کس کی جانب سے؟ خدا کا کلام ہے جو ہم تک منتقل کر رہا ہوتا ہے. المحدث الذی لا یکذب وما جالس هذا القرآن احد. پھر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو اس قرآن کی صحبت میں بیٹھے، اس کے پاس بیٹھے، یعنی اس کے سامنے جو اس سے جو ہے وہ کچھ لینا چاہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے. وما جالس هذا القرآن احد، کوئی بھی ایسا نہیں جو قرآن کے پاس بیٹھے، الا قام عنہ، مگر یہ کہ جب وہ اٹھے گا قرآن کے پاس سے تو کیا ہوگا؟ دو حالت سے خالی نہیں ہوگا، بے زیادت اور نقصان، یا اس میں کسی چیز کی جو ہے وہ زیادتی ہو چکی ہوگی، اضافہ ہو چکا ہوگا، یا کسی چیز کی جو اس میں کمی آ چکی ہوگی. کس چیز کی زیادتی ہو چکی ہوگی، کس چیز کی جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہوگا؟ زیادتن فی ہدا اور نقصان ان اما. یا تو ہدایت کا اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی پہلے سے زیادہ اب ہدایت یافتہ ہو چکا ہوگا، یا ضلالت اور گمراہی جو ہے اس کے اندر کم ہو چکی ہوگی اب پہلے سے جو ہے اس حالت میں. دو چیزیں ہیں، ایک چیز بڑھے گی اور ایک چیز کم ہوگی. روشنائی اس کے اندر جو نورانیت ہے اس کے اندر اضافہ، اور گمراہی اور اندھیروں کا اس کے اندر جو ہے وہ کمی آ چکی ہوگی. یہ قرآن ہے، اس کو اس طرح سے ہم کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ تمسک کرنا ہے. وہ کس طرح سے تمسک کریں گے؟ صرف اس کے الفاظ جو نہیں، اس کے اندر غور و فکر جب تک نہیں کریں گے، اس کے کم از کم جو ہے ہم جو کام کر سکتے ہیں اس کے ترجمے کو غور سے پڑھیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ وہ میسج کیا ہے. ٹھیک ہے، ترجمے کے اندر جو ہے وہ 100% وہ چیز نہیں آ سکتی جو عربی الفاظ کے اندر ہے، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ بالآخر یا تو انسان جو عربی زبان پہ جو ہے وہ عبور حاصل کرے اور اس کو سیکھے تاکہ ڈائریکٹلی جو ہے اس قرآن سے استفادہ کر سکے، یا کم از کم اگر یہ امکان نہیں ہے تو اس کا جو ترجمہ ہے، جو معتبر علماء نے جو ترجمہ کیا ہے ان کے ترجموں سے اس کو استفادہ کرنے کی کوشش کرے، اس کے معنی کو، اور پھر اس میں غور و فکر کرے، اس کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنانے کی کوشش کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا جو اہم کام ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سیرت معصومین علیہ السلام سے، بس ایک چیز ہے قرآن، دوسری چیز کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے جب رسول جو ہے دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے. اہل بیت کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت کو چھوڑنے کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ جو ہے ان کے نام یاد کر لیں، ان کے جو ہے وہ تاریخ ولادت و شہادت کو ہم یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو یاد کرا لیں، اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ لیں. نہیں، دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. اہل بیت کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا مطلب ہے رسول خدا کا؟ یہی مطلب ہے کہ میں تمہارے اپنے بعد جو ہے کچھ ایسی ہستیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان کہ ان کی زندگیوں کو جانب دیکھتے رہنا کہ دیکھو وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر تم ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا اور اس طرح سے جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنا. خوب، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیرت معصومین علیہ السلام کو جو ہے دیکھنا ہے، اور اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر جتنا زیادہ میں لا سکتا ہوں. ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ایک سرمایہ، بہت بڑا ایک ایسٹ ہے جس سے ہم لوگ جو ہے وہ یہ نعمت ہم کو خدا نے دی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس نعمت سے جو ہے محروم ہیں عالم اسلام کے اندر. وہ نعمت کیا ہے؟ کہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اللہم صلی علی محمد، آپ کی 63 سالہ زندگی کے اندر آپ 40 سال کے اندر اعلان نبوت کرتے ہیں، 40 سال کے بعد 23 سالہ وہ زندگی ہے کہ جو آپ کی سیرت کو جو ہم فالو کرتے ہیں بے عنوان نبی اور بے عنوان رسول. ایک 23 سالہ زندگی، اس 23 سالہ زندگی کے اندر جو واقعات پیش آئے، جو کچھ بھی ہوا، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے یہ نبی جو ہے تمہارے لیے کیا اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کیا مطلب؟ فقط جو ہے وہ یعنی مطلب اس کا یہی کہ اسوہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، تمہیں فالو کرنا ہے اس کو. لیکن یہ 23 سالہ زندگی ہے. اس کے بعد جب رسول خدا چلے جاتے ہیں تو کیا ہے؟ باقی عالم اسلام کے پاس جو ہے اس کے بعد ایسا کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ اس طرح سے ایک معصوم کے عنوان سے جو ہے فالو کر سکے. صرف 23 سالہ زندگی، اس 23 سالہ زندگی کے اندر جو بھی ہوا خوب زیادہ سے زیادہ آپ اس کو جو ہے اپنے لیے آئیڈیل بنا کے اس کو فالو کر سکتے ہیں.
لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ 23 سالہ زندگی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے تقریباً 250 سالہ زندگی ہے معصوم کی. یعنی ایک فرض کرے ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو خدا نے جو ہے وہ 250 سال کی زندگی عطا کی ہو، ہجرت سے لے کے تقریباً 250 ہجری تک، 255 ہجری تک جب امام جو غیبت میں جاتے ہیں اس تک کا ایک عرصہ ہمارے پاس ہے. تو کہاں وہ 23 سالہ ایک زندگی ہو ایک معصوم کی آپ کے سامنے، اور کہاں ایک 250 سالہ زندگی ہو ایک معصوم کی. تو کتنا بڑا ایسٹ ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ہمارے لیے کتنی سارے مسائل کے اندر جو ہے وہ حل پیش کر سکتا ہے. 23 سالہ زندگی کے اندر معلوم ہے کہ کم مشکلات، کم مسائل، کم ایشوز پیش آئے ہوں گے. 250 سالہ زندگی کے تقریباً 10 برابر ہے، اس میں زیادہ جو ایشوز سامنے ہیں. ہمارے پاس زیادہ ایگزامپلز ہوں گی کہ اچھا اس ایسے حالات ہوں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں، ایسے حالات ہوں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے امام نے یہ کیا، ہمارے معصوم نے یہ کیا، ہمارے نبی نے یہ کیا. بس ہمارے پاس جو ایسٹ ہے، جو سرمایہ ہے بہت بڑا ہے، لیکن ہم اس کو تمسک کریں تب نا، تمسک تو کریں اس سے، پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی زیادہ نورانیت اور کتنی زیادہ جو ہے وہ ہدایت کے جو ہے ایک سرچشمہ جس سے ہم غافل ہیں، اس سیرت سے جو ہے استفادہ نہیں کرتے. صرف اور صرف جو ہے ان ایام عزا کے اندر جب مجالس ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، حتیٰ ان ایام کے اندر جو 10 دن ہیں جو اہم ترین، اس کے بعد بھی البتہ مجالس ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ان 10 دنوں کو جو اہمیت حاصل ہے اس کے اندر بھی جو ذکر ہوتا ہے وہ اہل بیت کا زیادہ تر کون سی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. وہ جو اوائل اسلام کے جو چند سال ہیں اور اس میں جو چند جنگیں واقع ہوئی ہیں، البتہ وہ جو بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بہت اہمیت ہے، اس کی توجہ دینی چاہیے، اس کی شک نہیں ہے، لیکن فقط وہی نہیں ہے. سیرت جو ہے وہ 250 سالہ زندگی کے اوپر مشتمل ہے، اس کی جانب توجہ دی جائے. خود واقع کربلا جس کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں عزاداری کی مجالس کے اندر، یہ بات تقریباً جو ہے وہ انسان یقین سے کہہ سکتا ہے کہ جتنا کم توجہ جو ہے خود امام علیہ السلام کی اس تحریک کے اوپر، اس قیام پہ دی جاتی ہے، شاید جو ہے وہ یہ بات آپ کے سامنے ہے نہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. کتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے ہماری مجالس کے اندر اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ امام علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا، اور کس طرح سے ہم اس کو جو ہے اپنے لیے ایک آئیڈیا بنا سکتے ہیں. نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے. جو ذکر ہوتا ہے امام علیہ السلام کا وہ مصائب کے اندر ہوتا ہے. مصائب سے پہلے تک جو ایک اور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی مصائب آتے ہیں تو امام علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور پھر ان مصائب کو بھی جو ہے وہ کتنا معتبر اور کتنا غیر معتبر کتابوں سے پڑھ کر جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ ہے واقعی نا، اس طرح سے ہم تمسک کرنا چاہتے ہیں سیرت سے. خود سوچیں، دیکھیں ہمیں جو ہے ہر انسان کو جو ہے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. فقط جو ہے نماز کا یہ سوال نہیں ہوگا ہم سے کہ تم نے جو نماز جو ہے پوری پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے حج کیا یا نہیں کیا. سوال بہت ساری چیزوں کا ہوگا. اور اس دن جو ہے وہ جو سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس کیا ہے، نعمت عظمیٰ جو ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے ولایت کی نعمت ہے. اس کا سوال نہیں ہوگا. سوال کیا ہوگا کہ اچھا تم نے مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، ہاں الحمدللہ شرکت کرتے تھے، میلادوں میں شرکت کرتے تھے، تو تمہاری زندگی جو ہے کیوں تمہاری زندگیوں کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہوتی تھی ان کی زندگیاں؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ریفلیکٹ تب ہوگی جب پہلے مرحلے میں شناخت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ان کی زندگیاں کیسے تھیں، تو پھر جا کے ریفلیکٹ ہوگی. جب ہم نہ مطالعہ کریں خود سے، اور نہ ہمارے ممبروں سے باتیں بیان ہوں، اور نہ عوام کی طرف سے کوئی تقاضا ہو، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کس طرح سے ہمارا معاشرہ اگلے سٹیپ لے گا؟ یعنی ہمارا معاشرہ ہمیشہ سے صدیوں سے جو ہے اسی پہلے سٹیپ پہ رہے گا، کبھی اس کو اگلا سٹیپ نہیں اٹھانا، اب آگے نہیں بڑھنا. خوب آگے بھی بڑھیں. فضائل امام کی فقط یہ نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ جو ہے پوری فضائل نہیں ہے امام علیہ السلام کی، وہ فضائل ہیں. امام علیہ السلام کی یہ سب کچھ فضائل ہیں، ان کی پوری زندگی فضیلت ہے. مثلا امام علیہ السلام کا یہ جو قول ہے، ایک شخص جو ہے وہ معاویہ کے پاس آتا ہے، معاویہ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے امیر المومنین کے پاس آ رہا تھا، ان کے ساتھ کچھ اس نے دیکھا ہے امام علیہ السلام کی زندگی کو. معاویہ سوال کرتا ہے اس شخص سے کہ تم نے امیر المومنین کو کیسے پایا؟ شاید امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر جو ہے وہ اس کو کوٹ کیا کہ تم نے امام علیہ السلام کو کیسا پایا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے چند بار دیکھا اس طرح سے کہ امام علیہ السلام راتوں کی تاریکی کے اندر اس طرح سے خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے ایک ایسا شخص جس کو جو ہے سانپ نے جیسے ڈسا ہوا ہو، اس طرح سے تڑپ رہے ہوتے تھے، اور اپنی داڑھی کو جو ہاتھ میں لے کر جو ہے گریہ کیا کرتے تھے. اور کیا کہا کرتے تھے؟ یہ شخص کہتا ہے چند بار میں نے، یعنی امام کے فقط ایک بار کے جملے نہیں ہے، کہتے ہیں چند بار. امام کیا کہا کرتے تھے؟ وہ جملہ جو آپ نے بہت مشہور ہے، بہت دفعہ سنا ہے، یا دنیا یا دنیا.
دنیا کو پکار کے کیا کہتے ہیں؟ الیک انی، مجھ سے دور ہو جا. علی تعرضتی، کیا تو میرے پاس آئی ہے؟ ام الی تشوقتی، کیا تو میری جانب راغب ہو گئی ہے؟ لا حان حینکی، کبھی تیرا وہ وقت نہ آئے کہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ دنیا علی کی جانب جو ہے رغبت کرے. ہے ہاتا غری غیری، جا جا کے کسی اور کو دھوکہ دے، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. غری غیری لا حاجت لی فیکا، علی کو تیرے اندر کوئی حاجت نہیں ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. قد طلقتک ثلاثا، میں تجھ کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں. لا رجعت فیہا، ایسی طلاقیں کہ جس کے بعد کوئی پلٹنے کی اور رجعت کی اور رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں خطروں کا یسیر فعیشوں کا قصیر، تیری یہ زندگی جو تیری یہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، تیرے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے، یہ کتنا کم ہے، کتنا قلیل ہے، کتنا قصیر ہے. خطروں کا یسیر، خطر یعنی اس کی ویلیو، اس کی اہمیت جو ہے کتنی کم ہے. وہ عمل کا حقیر، جو شخص تیری امید لگاتا ہے، تیرے اندر امید لگانا بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی پست ہے. پھر فرماتے ہیں آہ، وہ جو مشہور جملہ ہے، آہ من قلت الذات. علی علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں گریہ کر کے، فریاد کر کے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آہ من قلت الذات وطول الطریق، کہ اس سفر کے لیے جو ہے ذات کتنا کم ہے اور راستہ کتنا طولانی ہے. وبعد السفر، کتنا وہ منزل کتنی دور ہے. وعظیم المورد، اور جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہ منزل کتنی اس کی عظمت ہے. علی علیہ السلام محراب کے اندر گریہ کر رہے ہیں، آہ من قلت الذات وطول الطریق. اور ہم جو ان کے ماننے والے ہیں، ہم کو نہ کوئی اس دنیا کی جو حقارت محسوس ہوتی ہے، بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ کسی طرح سے دنیا منتظر ہے، علی کا شیعہ منتظر ہے کہ کسی طرح جو ہے یہ دنیا اس کی طرف آئے. علی دور کر رہا ہے دنیا کو اپنے آپ سے، علی کا شیعہ منتظر ہے کہ دنیا کب اس کے پاس آتی ہے. دنیا کے پیچھے جو ہے وہ کفار کے سلطے کے اندر، کفار کی ولایت کے اندر، کوئی جو امریکہ اور کوئی جو آسٹریلیا اور کوئی کہاں اور کوئی کہیں جانا کی منتظر ہے. خوب یہ واقعی ولایت ہے، واقعی یہ ولایت ہے. اسی طرح سے جو ہے یہ ہے زندگی علی علیہ السلام کی، جس کو فالو کرنا ہے. دیکھیں یہ زندگی کتنی بابرکت ہے، کتنا زیادہ اگر اس کو واقعی انسان جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے نمونہ عمل بنائے، اس کو مشعل راہ بنائے. اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سنتے آئے ہیں، بچپن سے جو ہے آپ کے فضائل سنتے ہیں، لیکن کبھی اس نگاہ سے اس پہ غور کریں کہ ایک شخص ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایثار اور قربانی اور فداکاری جو دین کے لیے کس عروج کے اوپر ہے. یعنی اس شخص کے اندر منیت نام کی، میں نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس نے اتنا زیادہ اس کو ختم کر دیا، اس نے فنا ہو گیا خدا کی ذات کے اندر. بچپن کے اندر جب یہ شخص ایمان لاتا ہے، یہ ذات جو ہے ایمان لاتی ہے، وہ جو 13 سالہ زندگی جو ہے وہ جب مکے کے اندر گزار لیتے ہیں، اور اب جب کہ موقع آتا ہے ہجرت کا. دیکھیں ہجرت کے بعد کے جو بھی ہے ہجرت، بلاخر آپ کو مدینہ میں جانا ہے. مدینہ میں جا کے بلاخر ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا. وہاں پہ جو کفار کے جو وہ مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے انسان جو دور ہو جائے گا، ایک سکھ کا سانس لینے کا ایک موقع آنے والا ہے نا. یہی ہے نا کہ ہجرت کے پہلے کے حالات کیا ہیں، اب جب کہ ہجرت کے موقع آتا ہے تو انسان سوچتا ہوگا کہ ہاں اب جا کے کچھ انسان سکھ کا سانس لے گا. امام کو کہا جاتا ہے کہ تم کو جو ہے اس بستر پر لیٹنا ہے اگر میری جان بچانا چاہتے ہو. یہ شخص یہ نہیں سوچتا کہ جو ہے میں 13 سال جو ہے مشقت کی، یہ 13 سال جو رسول کا ساتھ دیا ہے، اب جب کہ وہ سکھ کا سانس لینے کا موقع آیا تھا، میں کہتا ٹھیک ہے. اس رات کو جو ہجرت کی رات ہے، اس بستر پر جو ہے وہ شخص لیٹ جاتا ہے. دیکھیں اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی جان کو جو ہے فروخت کر. پھر جو آیت جو نازل ہوتی ہے امام علی علیہ السلام کی شان میں کہ یہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں خدا کی راہ میں، اور خدا ان کا خریدار ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ واقعی اس شخص نے اپنی منیت کو، اپنی انا کو ختم کر دیا. اس میں کوئی انا نام کی کوئی چیز علی کے وجود کے اندر نہیں پائی جاتی. جو کچھ ہے وہ دین اسلام کی سربلندی ہے، جو کچھ ہے وہ رسول خدا کی محبت ہے، جو خدا کی محبت ہے. کسی طرح سے میرے اس محبوب کی جان بچ جائے. مگر علی نہیں کہہ سکتے تھے کوئی کسی اور کو آپ نہیں جو ہے اس بستر پہ سلا دیں کہ جس کی جان جو ہے وہ شاید کم خطرے، جس کی جان کی اتنی اہمیت نہ ہو. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں اگر باقی بچ جاؤں گا، میں اگر جو زندہ رہ جاؤں گا تو شاید اسلام کی زیادہ خدمت کر سکوں گا. ہم لوگ جب توجیہ کرنے پر آتے ہیں اور جو بہانہ بنانے پر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
ہم لوگ جو ہیں زیادہ مثلا عالم ہیں، ہم لوگ زیادہ فاضل ہیں، ہمارے پاس زیادہ جو ہے وہ کیپیبلٹیز ہیں، صلاحیت ہیں، ہم معاشرے کو جو ہے اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ پیچھے رہیں، دوسرے لوگ آگے آ جائیں. علی نے تو یہ نہیں کہا کہ جو ہے آپ کسی اور کو ذرا دیکھیں کہ اور آپ کو مل جائے. نہیں، ٹھیک ہے، میں اس کام کو انجام دوں. اس زندگی کے اندر آگے جس طرح سے آپ بڑھتے چلے جائیں، کس مقام پر ہے کہ جہاں پہ علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ترجیح دی ہو. اتنی ساری جنگیں آپ لڑتے ہیں، اس فداکاری کا مظاہرہ. کوئی ایک اہم ترین جو پیغام ہے اس زندگی کے اندر، نہ تھکنے والی زندگی ہے. ایک منٹ کے لیے بھی، ایک ثانیے، ایک سیکنڈ کے لیے امام علیہ السلام نے کبھی اظہار نہیں کیا میں اب تھک گیا ہوں. جب سے اسلام لائے ایک شدید مصیبتوں کا سلسلہ ہے جو علی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ آتے جا رہا ہے. کب جو امام علیہ السلام نے سکھ کا سانس لیا؟ نہ ہجرت سے پہلے، نہ ہجرت کے بعد، نہ رسول خدا کی اس زندگی کے اندر جب آپ جو ہے خلافت کے اوپر جو آپ کے پاس حکومت ہے. حتیٰ اس زمانے کے اندر بھی کیا ہے، جنگوں کے اوپر جنگ ہے. کتنے ہی ایسے جو ہیں وہ نہیں معلوم اس 10 سال زندگی کے اندر کتنی جنگیں ہیں جو آپ نے لڑی ہیں، کتنے زخم آپ کے پر جسم کے پر جو ہیں وارد ہوئے ہیں، اور کس فقر و فاقے کے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے آپ نے. اور جب جو ہے وہ رسول خدا کی زندگی کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ تو جو ہے قیامت ہے، اس کا تو اصلاً جو ہے کہ تصور نہیں ہے، اس مصیبت کا جو کہ بعد میں آتی ہے. لیکن علی علیہ السلام نے کبھی کہا کہ اب میں تھک گیا ہوں، بس اب جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا. نہیں، حتیٰ ان حالات کے اندر بھی جو سخت ترین مشکل کا زمانہ تھا، جو تاریخ اسلام کا جو تاریخ ترین دور ہے، سیاہ ترین دور ہے، اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ کبھی نہیں کہا کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی معاشرے سے، وہ کٹ کے رہ گئے ہوں. نہیں، اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وزارت کی باقاعدہ امام علیہ السلام کے خود اپنے کلمات ہیں. جب آپ کو خلافت ظاہری ملتی تو کیا کہتے ہیں؟ کیا تمہارے لیے بہتر ہی، اگر تم سمجھو تو اب بھی تمہارے لیے بہتر ہے تو میں وزیر ہی رہتا ہوں، تمہارا خلیفہ نہیں بنتا. یعنی اب تک میں وزارت کا کام کر رہا تھا. وزارت کا کام کیا مطلب ہے؟ یعنی اب تک میں مشورہ دینے کا کام کیا کرتا تھا. یعنی مشورہ دینے کیا مطلب؟ یعنی اسلامی معاشرے کی، اسلامی سوسائٹی کی آپ کو فکر ہے، اس کی بہتری چاہتے ہیں. ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے مجھے حق نہیں دیا، میں گھر میں جا کے سائڈ میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، معاشرہ جو ہے وہ جہاں جاتا جائے، چاہے وہ ترقی کی جانب جائے، چاہے وہ نابود ہو جائے، مجھے سے کیا غرض، میرا حق نہیں ملا بس میں نہیں. لیکن جنہوں نے یہ ہماری زندگی کے اندر کتنا زیادہ پیش آتا ہے. ہمارا اگر حق چھین لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بس تم جانو اور تمہارا کام جانے، پھر مجھے اس کام سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ کام مہم ہے، وہ ہدف مہم تھا، وہ دین مہم ہے. میں جو کر سکتا ہوں، میں گھر بیٹھ کے میں مشورہ دینے کی حد تک اگر کوئی کام کر سکتا ہوں تو میں اس حد تک کام کروں گا. حتیٰ آپ کے اصحاب جو تھے، نزدیکی ترین اصحاب جو ہیں، عمار ہیں، سلمان فارسی ہیں، یہ سب لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ آپ لوگوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے. امام علیہ السلام خود شریک نہیں ہوتے تھے جنگوں میں، اس احتجاج کی خاطر، تاکہ یہ بات کبھی ثابت نہ ہو کہ امام علیہ السلام اپنے حق سے دستبردار ہو گئے. احتجاج ہمیشہ کیا، لیکن یہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے اسلامی معاشرے کو ہدایت کی، وہاں پہ جو ہے اس سے کبھی دریک کیا ہو. اور ان کے اصحاب جو نزدیک ترین افراد ہیں، سلمان جیسے افراد جو کہ جن کے لیے آپ کی واضح ہے کہ ان کی منزلت، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو گورنر بنے ہیں خلیفہ دوم کے زمانے میں. عمار کو جو ہے وہ ایک وقت جو ہے کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، ہمارے یاسر کو. یہ وہ افراد ہیں جو خالص ترین افراد ہیں، جو شیعہ ہیں. وہ جو 4 افراد جو کہ جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جو خالص ترین شیعہ ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ عمار و ابو ذر و سلمان و مقداد. یہ لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ باقاعدہ کام کیا ہے اس معاشرے کے اندر. اب یہ ان لوگوں کی سیرت ہے، یہ امام علیہ السلام کی سیرت ہے ہمارے سامنے، کہ نہ تھکنے والی، خستگی جسے کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ مصیبتوں کے درمیان بھی کبھی، پھر جو خلافت آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد پھر وہی سلسلہ. یعنی اب اگر انسان کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہاں اب جو ہے وہ اختیار اس معاشرے کا اگر میرے ہاتھ میں آیا ہے، اب جا کے اب شاید کوئی سکھ کا سانس ملے گا. نہیں، اس زمانے میں بھی جو ہے امام علیہ السلام جو ہے وہ پریشانیاں ہیں کہ جن لوگوں نے جو بیعت کی ہے سب سے پہلے وہی آ کے بیعت کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر جو بیعت توڑنے والے الگ ہیں، جو اپنے جو شیعہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آخر جو جنگ صفین تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیوقوف بن جاتے ہیں. امام علیہ السلام کریں تو کیا کریں، کس کا ساتھ، کس کو بلائیں، کس کو پکاریں؟ پھر یہ علی جو ہے وہ کنویں کے اندر جو چیخ کے پکارے نہ، تو کیا کرے، پھر کس کے پاس جا کے فریاد کرے؟ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اس کی بات. یہ علی علیہ السلام کی زندگی بہت زیادہ جو ہے نا، بہت زیادہ
مظلومیت کی. لیکن اتنی زیادہ دیکھیں جہاں پر اس کے اندر یہ پہلو ہے مظلومیت کا, اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے درس کا پہلو ہے کہ جتنے بھی مشکلات ہو جائیں کبھی یہ نہ ہو ٹھیک ہے کہ مجھ پہ اتنا ظلم ہو گیا میں جو ہے کنارہ جو ہے سائڈ پہ جاتا ہوں. نہیں, آخر وقت تک ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ دین کی خاطر میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا ہے. آخر وقت تک اپنی انانیت کو, اپنی منیت کو جو ہے اپنے اندر سے باہر نکال لیں. یہ ہے وہ سیرت ائمہ. فقط امام علی علیہ السلام نہیں بلکہ آپ جو ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, امام حسن ہے, امام حسین ہے, ساری ان سب کی زندگیاں جو ہمارے لیے کیا ہے مشعل راہ ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس معاشرے کو جو ہے ہاتھ پکڑ کر کس طرح سے جو ہے چاہا کہ ان کو دیکھیں. امام حسین اس واقع کربلا کے بعد جو ہے وہ روایت کے اندر ہے کہ 20 جو ہے وہ شیعہ جو ہیں وہ ان کے اہل بیت کے ماننے والے 20 شیعہ سے زیادہ باقی نہیں بچے تھے. حجاز کے اندر 20 سے زیادہ ماننے والے نہیں تھے اہل بیت کے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ جب امام کہیں یا بھتیجا ہے یا ان کے چچا زاد بھائی ہے جس کے جو ہے وہ تعلقات امام علیہ السلام سے اچھے نہیں ہیں, وہ خلیفہ وقت کے پاس جا کے کہتا ہے جو ہے ان کی جو ہے شکایت کے عنوان سے کہتا ہے کہ تجھے معلوم ہے اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر 2 خلیفہ ہیں, 2 خلیفہ ہیں اس وقت. صرف تو یہ نہ سمجھ کے جو ہے تو اکیلا خلیفہ ہے. جس طرح سے تجھے جو ہے وہ مالیات ملتے ہیں, جس طرح سے تجھے ٹیکس دیا جاتا ہے, اسی طرح سے ایک اور خلیفہ بھی ہے جس کے پاس بھی جو ہے مالیات جاتے ہیں اور جس کے پاس جو ہے عوام پیسہ بھیجتی ہے. کہتے اچھا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ ابن جعفر ہیں. خوب یہ وقت کیا تھا, یہ جو ایک زمانہ وہ تھا جب امام زین العابدین کے زمانے میں 20 سے زیادہ ماننے والے نہیں تھے اہل بیت کے سرزمین حجاز کے اندر. اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں وہ شخص آ کے جو ہے شکایت کرتا ہے کہ تجھے معلوم ہے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے اس وقت, در حقیقت جو ہے تو مسلط خلافت پہ بیٹھا ہے لیکن اتنے زیادہ چاہنے والے, کہنا یہ چاہ رہے اتنے چاہنے والے ہو چکے ہیں اس وقت, اور شیعت اتنی پھیل چکی ہے اور مومنین اتنے پھیل چکے ہیں. یہ کہاں سے پھیل, کس نے پھیلایا ان کو؟ اگر امام علیہ السلام اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور کوئی کام نہ کرے, ان کو معاشرے سے کوئی دلچسپی نہ ہوتے, کیسے اتنے زیادہ شیعوں کی تعداد ہو گئی؟ بالآخر انہوں نے کچھ کام کیا ہے, کچھ کام نہیں بہت کام کیا ہے, یعنی اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. بہار الانوار کے اندر جو ہے عجیب ہے, ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام, یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی زندگی ہمارے سامنے اس طرح سے مشہور ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ زندان کے اندر جو ہے وہ زندگی کاٹ دی, اور جو ہے ٹھیک ہے کہ زندان, لیکن زندان میں کیوں گئے کبھی ہم نے سوچا؟ یہ کیوں اماموں کو جو ہے زندانوں میں ڈال دیا جاتا تھا؟ اگر ان کو جو ہے اپنے خلیفہ وقت کے سامنے کوئی کے ساتھ جو ہے کوئی پرابلم نہیں تھی, یہ فقط اپنے نماز روزے کے اندر مشغول تھے, تو ان کو جو ہے کیوں زندانوں میں ڈالا جاتا تھا؟ یہ لوگ معاشرے کے بالکل جسے کہتے ہیں بیچ میں تھے, سائیڈ میں نہیں تھے, بالکل وسط جامع کے اندر, وسط جو ہے اور اس کے اندر اپنا کام انجام دے رہے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہے اس طرح سے قیام جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کیا, ہر امام دیکھ رہا ہے کہ اس زمانے کے اندر کس طرح سے جو ہے اس کام کو آگے بڑھانا ہے, کس طرح سے دین کی خدمت کرنی ہے. جس امام کو جیسا موقع ملا, امام زین العابدین نے اپنے طور پہ, امام باقر نے اپنے طور پہ, امام صادق نے اپنے طور پہ. بہار کے اندر جو روایت تھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ہارون نے کہا کہ جاؤ موسیٰ ابن جعفر کو, تم کو کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ اصل معلوم نہیں تھا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غائب ہیں, اصل مدینہ کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ کبھی ہم نے سوچا اس بات کے اوپر, یہ کیا جسے کہتے ہیں آج جو ہے وہ جب بعض جگہوں پر جو ہے وہ چھاپا مارا جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ غائب ہیں, انڈر گراؤنڈ ہیں. اس طرح کی زندگی بھی گزاری ہے ہمارے ائمہ نے. کہا کہ معلوم ہے موسیٰ ابن جعفر ہے کہاں؟ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مدینہ میں ہے, کہاں گئے امام علیہ السلام؟ روایت میں ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھیس بدل کر, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, دوسرے سے تیسرے گاؤں, یہاں تک کہ شام تک جا کے پہنچ جاتے ہیں. یہ امام علیہ السلام نے اس طرح کی زندگی, کیوں امام سے اتنا خطرہ ہے؟ کیونکہ اس طرح سے جا کر تبلیغ کی ہے, لوگوں کو جو ہے حقیقت بتائی ہے, معاشرے کے اندر جا کے لوگوں کو اس طرح سے زندگیاں گزاری ان لوگوں نے. خوب یہ بھی امام علیہ السلام کی زندگیوں کو پہلے, یہ ان کے فضائل نہیں ہیں, خوب یہ بھی فضیلتیں ہیں. یہ نہج البلاغہ فضیلت کی کتاب ہے امام علیہ السلام کی, اس کو بھی پڑھیں, اس کو بھی جو ہے وہ اس کی جانب توجہ ہماری. خوب یہ وہ اگر ولایت کیا ہے, بس اگر ہمیں حق ادا کرنا ہے ولایت کا تو قرآن سے تمسک اور سیرت اہل بیت سے تمسک. کہ درود بھیجو محمد و آل محمد. عزیزان محترم, وقت بہت گزر گیا. آج جو رات ہے اس کا تذکرہ آج کی رات میں کیا جاتا ہے. واقعہ ایک ایسی ذات ہے, ایک ایسی ہستی ہے جس کے مصائب سن کر انسان جو ہے وہ
پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، اہل حرم نے یہ مصائب کس طرح سے برداشت، یہ مصیبت کس طرح سے برداشت کی ہوگی۔ آج جس ذات کو، جس شخصیت کو میں یاد کرنا ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کا چاند، ایک نمایاں حیثیت جس ذات کو حاصل ہے کہ اس کو بنی ہاشم کے چاند کا لقب دیا گیا۔ اذان محترم، جب تاسوعہ آتی ہے، 9 محرم کا دن آتا ہے، شمر و ملعون خیام حسینی کی جانب بڑھتا ہے اور باہر سے آ کے آواز دیتا ہے کہ میری بھانجوں عباس اور ان کے بھائیوں کو سزا دیتا ہے، کیونکہ شمر کی ام البنین سے ایک دور کی جو رشتہ داری تھی اس حوالے سے اپنے بہن کے بیٹوں کو خطاب کرتا ہے۔ جب اندر خیموں کے اندر حضرت عباس اور ان کے بھائی اس آواز کو سنتے ہیں تو شرمندگی سے ان کے سر جھک جاتے ہیں، کس طرح سے اس کا جواب دیں۔ لیکن امام علیہ السلام جب اس بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دو گرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ باہر جاتے ہیں، شمر سے پوچھتے ہیں کہ کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے میں ابن زیاد سے تم لوگوں کے لیے امان لے کر آیا ہوں، تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو ابن زیاد نے کا امان نامہ دیا گیا ہے۔ حضرت عباس جب سنتے ہیں کہتے ہیں کہ بدبخت، تو میرے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے۔ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جب امام تو اس مصیبت کے اندر ہوں، اس گرفتاری کے اندر ہوں، اس مشکلات کے اندر ہوں، اور میں ایک امان کی زندگی گزاروں۔ یہ وقت گزرتا ہے، شب عاشور آتی ہے، امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، واقعہ آپ کے سامنے ہے، چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے، امام علیہ السلام بیعت کو اٹھا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس ذات اٹھتی ہے اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتی ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب صبح عاشور ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کے اصحاب رخصت چاہتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور اب اس فوج کے اندر فقط 2 لوگ باقی بچ جاتے ہیں، یا امام ہیں یا ان کا یہ بھائی ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے امام مجھے بھی جنگ کی اجازت دیں۔ امام علیہ السلام ایک نگاہ عباس پر ڈالتے ہیں، نہیں معلوم کس طرح سے اپنے بھائی کے اوپر اس تنہائی کے عالم میں جب کوئی یاور و ناصر نہ رہا، نگاہ ڈالی ہوگی اور کہا کہ عباس میں تمہیں جنگ کی کیسے اجازت دوں، تم تو میری فوج کے علمبردار ہو۔ نہیں معلوم عباس نے کہاں دیکھا ہوگا، دائیں بائیں دیکھا ہوگا کہ وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں علمبردار تھا۔ امام عباس سے کہتے ہیں عباس اگر تم جنگ پر جانا چاہتے ہی ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ حضرت عباس جاتے ہیں لشکر اعداء کے سامنے اور ایک دوبارہ سے نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو واعظ و موعظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں، امام علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو خیمے سے الاتش کی صدائیں بلند ہیں۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، نہر فرات کا رخ کرتے ہیں۔ 4000 کا لشکر ہے جو کہ فرات کے اوپر لگایا گیا ہے کہ حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے، یہ نبی کے نواسہ اور اس کے گھر والے پیاسے رہ جائیں۔ عباس علیہ السلام پوری قوت سے کسی طرح سے نہر فرات تک پہنچتے ہیں، گھوڑے کو پانی کے اندر لے جاتے ہیں، اتنا اندر لے جاتے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہی پانی کو، مشکیزوں کو پانی سے بھرتے ہیں اور ایک چلو میں پانی لیتے ہیں اور اس کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ لیکن پھر دیکھا دشمن دیکھتا ہے کہ اس پانی کو آپ پیتے نہیں ہیں بلکہ دوبارہ نہر کی جانب پھینک دیتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو کچھ اشعار پڑھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عباس نے وہ پانی کیوں نہ پیا۔ اب عباس کہتے ہیں کہ اے نفس کس طرح سے تو یہ پانی پی سکتا ہے جبکہ تیرا نبی کا نواسہ پیاسا ہو؟ کیا یہ وفاداری ہے؟ کیا یہ مردانگی ہے کہ حسین تو پیاسا ہو اور عباس پانی پی لے؟ اب جب واپس آتے ہیں تو جس راستے سے گئے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے، اب درختوں کا اوڑھ لیتے ہوئے واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مشکیزہ پانی سے پر ہے، اب ایک امانت ہے جو خیموں تک پہنچانی ہے۔ تیزی سے جو ہے خیموں کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ایک آواز آتی ہے، عباس اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے عباس اس لشکر نے تیرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تو کیا ہوا، لیکن یہ عباس کبھی اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوگا، کبھی اپنے امام کی
حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عباس کا ایک ہاتھ کاٹا جا چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عباس آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیر بعد کچھ اور آواز آتی ہے، اب عباس کو کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے۔ عباس اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتے ہیں، عباس اس لشکر کفار سے نہ ڈر، اے عباس کے نفس تجھے بشارت ہو خدا کی رحمت کی، اے عباس کے نفس تجھے بشارت ہو رسول خدا کی ہمسائیگی کی، اگر انہوں نے میرا الٹا ہاتھ کاٹ دیا، میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد اب عباس نہیں معلوم کہ کس طرح سے اس مشکیزے کو سنبھالا ہوگا جس کے دونوں ہاتھ کٹ ہو چکے ہوں، اس نے کس طرح سے اس مشکیزے کو سنبھالا ہوگا۔ علم کو بھی سنبھالنا ہے، مشکیزے کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے پورے وجود سے اس مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک تیر چلتا ہے اس مشکیزے میں، لگتا ہے یہ پانی کربلا کی سرزمین پر بہہ جاتا ہے۔ وہ بچے تو سیراب نہیں ہو پاتے لیکن کربلا کی سرزمین اس پانی سے سیراب ہوتی ہے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام کے ایک اور تیر ہے جو آپ کے سینے پر آ کے لگتا ہے، اور ایک لعین آپ کے سر پر ایک ایسا وار کرتا ہے، ایک آہنی گرز مارتا ہے کہ آپ عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے۔ لیکن اور بہت سے سوار ہیں کہ جو اس میدان کے اوپر گرے ہیں، لیکن یہ وہ سوار ہے کہ جب گرا تو اس کے دونوں ہاتھ کٹ ہو چکے تھے۔ نہیں معلوم کس طرح سے گھوڑے سے نیچے آیا، کس طرح سے گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا وہ شخص جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں۔ جب آتے ہیں زمین پر آتے ہیں، اپنے بھائی کو صدا دیتے ہیں، یا ابا عبداللہ علیکم منی السلام، اے عباس، اے حسین عباس کا آخری سلام قبول کرے، اے امام آپ کو خدا حافظ۔ یہاں پر امام علیہ السلام یہ آواز سنتے ہیں، وہاں پر اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الان انکسر الظہر، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام نے تو ہمیں اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، لیکن زینب و ام کلثوم نے، سکینہ اور رباب نے شاید اپنی چادروں کو تھاما ہوگا۔ اب چادروں کی حفاظت کون کرے گا؟ امام علیہ السلام یہاں پر نہیں معلوم یہاں پر مدینہ میں کیا حالت ہوگی اس ام البنین کی جس کے 4 فرزند تھے، جس کو جب خبر دی گئی کہ اے ام البنین تمہارے عباس کو جو ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کی جب خبر دی جاتی ہے تو ام البنین سوال کرتی ہیں خبر دینے والے، کیا یہ بتا کہ یہ بات سچ ہے کہ میرے عباس کے سر پر ایک آہنی گداز مارا گیا تھا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس خالص عبادت کو قبول فرما، خدایا ان آنسوؤں کو، ان اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدا یہ آنسو ہماری شفاعت کا باعث بن سکیں۔ اے خدا جس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہے، ہمیں بھی اپنی پوری زندگی اپنے امام وقت کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام اس معرفت کے مقام پر فائز تھے، اس معرفت کا ایک ذرہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ اے خدا ہم اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں، اور امام علیہ السلام کے امام وقت کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اے خدا اس زمانے کے اندر جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں جس میں مومنین اور مسلمین گرفتار ہیں، اس کی برطرفی کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے بہترین انصاب و انصار میں شامل فرما۔